نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سلسلہ حقوق العباد کے حوالے سے شوہر کے حقوق، ہسبینڈ کے جو رائٹس بنتے ہیں جو اسلام نے عطا کیے ہیں ان کا بیان جو ہے وہ جاری ہے. پچھلے جمعہ مبارک میں اسی آیت کریمہ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی اور یہ بھی بیان ہوا کہ کسی بھی عورت کا نیک ہونا جو ہے وہ یا بیوی کا صالحیت جو ہے وہ مرد کی اطاعت کے ساتھ جو ہے وہ مشروط ہے. مرد کی نافرمانی کر کے بیوی جو ہے وہ صالح نہیں ہو سکتی. اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے خاوند کی جو ہے وہ فرما برداری کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کی عزت کرے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس روایت کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کو نقل کیا ہے، مسند بزار میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو اپنے شوہر کی شکر گزار نہ بنے، یعنی جو اپنے ہسبینڈ کی شکر گزار نہیں بنتی، اس کی عزت نہیں کرتی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کی طرف جو ہے وہ نظر رحمت نہیں فرماتا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو عورت اپنے مرد کو دنیا میں ستاتی ہے تو جو جنتی حوریں ہیں ان میں سے جو اس کی زوجہ ہے، جو اس کی بیوی ہے، وہ دنیا میں رہنے والی بیوی کو کہتی ہیں لا تؤذیہ قاتلک اللہ، اللہ تجھے غارت کرے، اس کو اذیت نہ دے، اس کو تکلیف نہ دے. یہ جو حوروں میں سے جو اس کی زوجہ ہے وہ جو ہے وہ پکارتی ہے اور کہتی ہے یہ تو کچھ عرصہ کے لیے تیرے پاس ہے، عن قریب تجھے چھوڑ کر یہ ہمارے پاس آنے والا ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے، ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا ہے، جامع ترمذی میں اس کو نقل کیا گیا ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں لعن الملائکۃ لعاصیۃ الزوج، جو عورت اپنے مرد کی نافرمانی کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اسے ملعون کرتے ہیں، اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. حضور شاہ فرماتے ہیں لا یحل لامرأة ان تقوم وزوجها شاہد الا باذنہ، کہ کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے. نفلی روزے کے لیے اسے جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ سے اجازت لینا ہوگی. ممکن ہے وہ نفلی روزہ رکھ لے اور مرد جو ہے وہ اپنی تسکین کے لیے ازواجی عمل کو جو ہے وہ لازم سمجھے، تو اس لیے جو ہے وہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسا فرمایا کہ نفلی روزہ جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کی اجازت سے رکھے. اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور نہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو شوہر کے گھر آنے دے.
یعنی جسے شوہر جو ہے وہ ناپسند کرتا ہے اور شوہر کی اجازت کے بغیر وہ کسی کو جو ہے وہ اپنے گھر میں نہ آنے دے۔ اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے محرم رشتے ہیں اور ایک ہے نامحرم۔ محرم رشتے جو ہے ان میں تو جو ہے وہ کوئی قباحت شرعی نہیں ہے، لیکن نامحرم رشتے جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ قباحت ہے۔ اب چونکہ ہمارا آئلی اور خاندانی جو نظام ہے برصغیر پاک و ہند کا، اس میں کزنز کو جو ہے وہ نامحرم نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ کزنز بھی جو ہے وہ کیا ہے، نامحرم ہے۔ اور اکثر ہمارے گھروں میں جو فتنے یا جھگڑے پیدا ہوتے ہیں ان کی اکثر و بیشتر بیس یہی ہوتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ شادی سے قبل مرد اور عورت کے لیے لازم ہے کہ اسلام نے کیا تعلیمات دی ہیں، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ خاندانی زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ یہ یاد رکھ لیں کہ سب سے زیادہ سویلائز سوسائٹی کی بنیاد اسلام نے رکھی ہے۔ یہاں آج جو کلچر جو سوسائٹی پہنچی ہے یہ اسلام کی مرہون منت ہے۔ آپ یورپ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، عورت کو جو ہے وہ ووٹ کا رائٹ نہیں تھا، عورت کو بحیثیت انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ اسلام ہے کہ جس نے جو ہے وہ عورت کو ایک مقام و مرتبہ دیا۔ سو دونوں کے لیے جو ہے وہ لازم ہے کہ وہ آگے جو زندگی بسر کرنے جا رہی ہیں وہ ایک سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک اکائی بن رہے ہیں، تو وہ اس اسلام کے ویژن کو سمجھے جو اسلام نے انہیں عطا کیا ہے، تاکہ اس کے مطابق جو وہ زندگی بسر کر کے آگے جو ان کی اولاد ہوگی جو ہے وہ ان کی بہتر تربیت اور تعلیم کا فریضہ سر انجام دے سکے۔ اسی طرح سے عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاہ فرماتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مستدرک حاکم میں اس روایت کو نقل کیا گیا، الترغیب و ترہیب امام منذری نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضور شاہ فرماتے ہیں کہ جو عورت اللہ پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ کسی ایسے کو اپنے شوہر کے گھر آنے کی اجازت دے جس سے شوہر ناپسند کرتا ہے۔ دیکھ لیں پھر وہی حدیث آ گئی، جسے شوہر ناپسند کرتا ہے وہ اسے گھر میں آنے کی اجازت دے، اور نہ اس کے گھر سے باہر جائے جب کہ اس کا باہر جانا شوہر کو جو ہے وہ برا لگتا ہو۔ یعنی بیوی جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کی اجازت کے وداؤٹ پرمیشن جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ لیکن جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں یہاں جو ہے وہ اس کا ٹوٹلی اپوزٹ ہے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھ لیں، اسلام ہر دور کے لیے ہے۔ آپ کسی بھی کلچر سوسائٹی میں چلے جائیں، آپ بحیثیت اچھے مسلمان اس وقت قرار پائیں گے جب اسلام کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کریں گے۔ اور اگر آپ نے اسی کلچر کو ڈیولپ کر لیا جس کلچر میں آپ نے رہائش اختیار کی، کوئی آپ نے اسلام کو جو ہے وہ بسے پوچھ ڈال دیا اور اس کلچر کو آپ نے لے لیا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہسبینڈ کی اجازت کے بغیر بیوی گھر سے باہر نہیں جا سکتی، یہاں تک کہ وہ قبرستان بھی نہیں جا سکتی اگر اس کا جو ہے وہ شوہر اجازت نہ دے۔ لیکن آپ ہمارا اپنا کلچر میں دیکھ لیں، جو ہے وہ عورتیں جو ہے وہ ہسبینڈ کی اجازت کے بغیر درباروں پہ چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت میں آتا ہے، معجم الاوسط میں اس روایت کو نقل کیا گیا، ترغیب و ترہیب میں بھی اس کو نقل کیا گیا، حضور فرماتے ہیں کہ اگر عورت جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جاتی ہے، ایسی حالت میں آسمان میں ہر فرشتہ اور جن اور انسانوں کے علاوہ جو ہے وہ جس چیز کے پاس سے گزرتی ہیں، فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں اور وہ چیزیں بھی لعنت بھیجتی ہیں۔
یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کو لوٹ آئے، اور صرف کس وجہ سے، کس سبب سے؟ کہ اس نے اپنے ہسبینڈ سے اجازت، پرمیشن لے لی۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت اللہ پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ شوہر کے علاوہ کسی اور کی بات کو مانے۔ اب یہاں پر پھر دیکھ لیں جھگڑے کہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ اپنے شوہر کی بات کو نہیں سنے گی، وہ اپنے خاندان کے قریبی رشتہ داروں کی بات سنے گی، یا قریبی جو ہے جس کا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ ان کی بات سنے گی، اس پہ کام دھرے گی، شوہر کی بات نہیں سنے گی۔ اور آج دیکھ لیں ہمارے اکثر جو ہے وہ سوسائٹی میں، اب جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں اس میں طلاق ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا اس کے بارے میں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جو اسلام نے تعلیمات دی تھی ہم نے ان کو پسے پش ڈال دیا ہے۔ اب اگر عورت کی شادی ہوتی ہے، اس نے اسلام کو سیکھا ہے، پڑھا ہے، اور اسے پتا ہے کہ میں جو آگے زندگی بسر کرنے جا رہی ہوں وہاں میرے کیا حقوق و فرائض ہیں، اور وہاں پہ حضور علیہ السلام نے کیا رہنمائی فرمائی ہے، تو جب اسے یہ پتا ہوگا کہ میں نے اپنے شوہر کے علاوہ کسی کی بات کو نہیں سننا، تو اگر جو ہے وہ اس کے شوہر کے خلاف بات کی جا رہی ہے تو وہیں پہ جو ہے وہ اس کو سٹاپ کر دے گی۔ نیک اور صالح بیوی کی علامت ہے یہ کہ اس کی غیر موجودگی میں جب اس کے شوہر کی غیبت کی جائے یا برائی بیان کی جائے وہ وہاں اس کو روک دے کہ خبردار، خواہ اس کا قریبی رشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خیر النساء اللاتی تسرہ اذا نظر، عورتوں میں بہترین وہ ہے جب خامن اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے۔ اور آگے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شوہر اسے کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اس کی عزت کرے۔ وہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ترغیب و ترہیب میں اس روایت کو نقل کیا گیا، حضور نے صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، شاہ فرمایا کہ میں تمہیں جنتی مردوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو جنت میں جائیں گے۔ اب سنیں، حضور نے ان مردوں کو جنہوں نے جنت میں جانا ہے دنیا میں رہتے ہوئے بشارت دی ہے۔ فرمایا نبی جنتی ہیں، سارے انبیاء جنتی ہیں۔ دوسرا ارشاد فرمایا کہ صدیق جنتی ہیں، صدیق اکبر کے طریق پر چلنے والے جو صدیقیت کے مقام پر فائز ہوں گے، حضور کا ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی جنتی ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا وہ شخص جو اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ہے وہ اسے ملنے جاتا ہے، وہ جنتی ہے۔ اس کے پیش نظر کوئی دنیاوی غرض نہیں ہوتی، صرف کیا ہوتی ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں اس سے ملاقات کے لیے جاتا ہوں۔ کیا آج ہمارا یہ نقطہ نگاہ ہے کہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے صرف اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے نکلتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں وہ جنتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے روز قیامت نور کے ممبر بچھائے جائیں گے جو اللہ کے لیے جو ہے وہ دوسروں سے محبت کرتے ہیں۔ اور آگے صحابہ کرام سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں میں جنتی عورتوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو جنت میں جائیں گی؟ آج کی یا صبح کی خبر دیجیے۔ تو حضور نے فرمایا خاوند سے محبت کرنے والی عورت جنت میں جائے گی۔ اللہ اکبر۔ صرف جو خاوند سے محبت کرتی ہیں اس محبت کی وجہ سے جو ہے وہ جنت میں جائے گی۔ اور آگے ارشاد فرمایا بچے پیدا کرنے والی، کیونکہ حضور جو ہے وہ روز قیامت کس پہ فخر کریں گے؟ اپنی امت پہ۔
اور آگے شاہ فرمایا کہ جب اس کا شوہر غصے ہو جائے یا ناراض ہو جائے یا کسی محرومی کا سامنا کرنا پڑ جائے، تنگی آ جائے، تنگ دستی کا شکار ہو گئے ہیں، مشکل میں پھنس گئے، تو عورت کہے کہ میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں اس وقت تک آنکھ میں سرما نہیں لگاؤں گی جب تک تو راضی نہ ہو جائے. یہ عورت بھی جانتی ہے، یعنی مشکل وقت میں جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دے. وہ کہے کہ تو پریشان کیوں ہوتا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، اللہ بہتری کرے گا. اور اگر ناراض ہے تو جب تک جو ہے وہ اسے راضی نہ کر دے، اسے کہ میں بنوں گی نہیں، سنوں گی نہیں، جب تک تو راضی نہیں ہوتا. سرما ڈالنے سے یہ مراد ہے. کیا آج یہ کلچر کا تھوڑا سا حصہ ہمارے خاندانوں میں پایا جاتا ہے؟ کیا عورت کو اس چیز کا پتہ ہے؟ کیا حضور علیہ السلام نے جو بشارات عورت کے لیے دی ہیں، اور اس میں آپ دیکھ رہے کہ ساری بشارات جو ہے وہ اس کی خاندانی زندگی جو اس نے بسر کرنی ہے، عائلی زندگی، اس کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ وہ خاوند سے محبت کرے، بچے پیدا کرنے والی ہو، جب شوہر غصہ ہو تو اسے راضی کرے، تنگ دستی کا دور آ جائے تو اس کا ساتھ دے، شکایات نہ کرے. اور بیوی کو اس کے خاوند کے خلاف جو بہکانے والے ہوتے ہیں، اس کی غیبت کرنے والے، اس کو گمراہ کرنے والے، خاندان کو تباہ کرنے والے، خواہ کوئی بھی رشتہ ہو، خواہ اس کے ماں باپ کیوں نہ ہو، اس کے بہن بھائی کیوں نہ ہو، اس عورت کی سہیلیاں کیوں نہ ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، حضور علیہ السلام نے مذمت کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ سنن ابو داؤد میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، مشکات المصابیح میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضور شاہ فرماتے ہیں لیس منا من خبب امرأۃ علی زوجها، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کسی عورت کو اس کے خاوند کے خلاف جو ہے وہ گمراہ کرے، جو اس کو بہکائے عورت کو. حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے دین پر نہیں ہے، وہ ہماری ملت پر نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو وہاں خاندانی زندگی میں جو ہے وہ زیادہ پرابلمز کہاں سے پیدا ہوتی ہیں. اور میں حدیث نقل کر چکا ہوں کہ جب وہ شوہر کے خلاف جو ہے وہ عورت کسی کی بات سننا شروع کر دے گی، وہیں سے وہ اپنا گھر جو ہے وہ تباہ کرنا شروع کر دے گی. حضور نے اس کی رہنمائی فرمائی کہ نہ سنو. تو جب نہیں سنے گی تو پھر آگے جو ہے وہ بات کرنے والا بھی جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ روک دے گا، نہیں کرے گا بات. لیکن جب وہ بات سنے گی اور عمل کرے گی تو بہکانے والے جو ہے پھر اسے بہکاتے رہیں گے، یہاں تک کہ جو ہے اس کا گھر تباہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. حضور نے تو جو ہے کیا شاہ فرمایا؟ وہ ہمارے دین پر نہیں ہے، وہ ہماری ملت پر نہیں ہے. اور عورت پر سب سے زیادہ حق شادی کے بعد اس کے شوہر کا ہے، یاد رکھ لیں. اسلام نے یہ تصور دیا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تصور دیا ہے کہ جب عورت شادی کر لے تو سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، مسند حاکم میں اس روایت کو نقل کیا ہے، مسند بزار میں ترغیب و ترہیب میں راوی بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ یا رسول اللہ، لوگوں میں سے عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اس کے شوہر کا. کس کا حق ہے؟ اس کے شوہر کا. اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، پھر لوگوں میں سے مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اس کی والدہ کا. دیکھ لیں کیسے بیلنس کر دیا آپ نے. یہ حضور علیہ السلام نے جو وہ بیلنس عطا فرمایا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما
روایت کرتے ہیں مسند بزار ترجمہ ترہیب میں روایت نقل کیا گیا کہ ایک خاتون جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، عرض کیا یا رسول اللہ میں عورتوں کی نمائندہ بن کے آئی ہوں اور میں آپ کی خدمت میں صرف اس لیے آئی ہوں کہ کچھ مسائل جو ہے وہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں آ کے جو ہے انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے مردوں پر جہاد جو ہے وہ فرض کیا ہے اور مرد جو ہے وہ جہاد پر جاتے ہیں، لڑتے ہیں، شہید ہوتے ہیں تو ابدی اور دائمی زندگی حاصل کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے ہاتھ سے رزق عطا فرماتا ہے، تو یہ مرد جو ہے یہ ثواب میں تو ہم سے بڑھ گئے ہیں۔ یہ سوال کیا اس عورت نے، سنیں حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا اگر تم اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہو، اس کے حقوق کا اعتراف کرتی ہو تو سنو یہ اس جہاد پر جانے کے برابر ہے جو مرد جو ہے وہ جہاد پر جا کے لڑتا ہے۔ گھر میں رہ کے عورت جو ہے وہ اپنے مرد کی عزت کرے، اس کے حقوق کا اعتراف کرے، اس کے گھر کو سنبھالے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک مرد جو ہے وہ جہاد کرنے کے لیے میدان جنگ میں جاتا ہے اور شہید ہوتا ہے، جو اس کو اجر و ثواب ملتا ہے حضور شاہ فرماتے ہیں اس عورت کو اپنے خاوند کا گھر سنبھالنے پر ملتا ہے۔ اور حضرت حسین بن محسن جو ہے وہ روایت کرتے ہیں ان کی پھوپھی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی، مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا، مسند حاکم میں ترغیب و ترہیب میں جو نقل کیا گیا، اور امام نسائی اور امام احمد بن حنبل نے 2 صحیح سندوں کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حاضرین تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ سے جو ہے وہ پوچھنا چاہتی ہوں، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم شادی شدہ ہو؟ بولی جی ہاں۔ فرمایا تم اپنے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہو؟ سب سے پہلا سوال حضور نے جو پوچھا کہ تم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیسی ہو، کیا سلوک کرتی ہو؟ عرض کرنے لگی جہاں تک میرے بس میں ہے میں اس کی نافرمانی نہیں کرتی، جہاں تک ہے میں اس کے حکم کی اطاعت کرتی ہوں، فرمانبرداری کرتی ہوں، عزت کرتی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا تم شوہر کے نزدیک کیسی ہو، یعنی وہ تم سے خوش ہے کہ ناراض ہے؟ کیونکہ وہ تمہاری جنت ہے اور وہی تمہاری دوزخ ہے۔ یہ کس نے ارشاد فرمایا ہے؟ حضور علیہ السلام۔ اگر تم اس کو راضی کر لیتی ہو اپنے ہسبینڈ کو تو وہی شوہر وہی ہسبینڈ تمہاری جنت ہے، اور اگر تم اسے ناراض کرتی ہو تو وہی تمہاری دوزخ ہے۔ یہ تعلیم کس نے دینی ہے؟ اس کو کس نے سیکھنا ہے؟ کیا یہ سارے علوم کتابوں میں بند رہیں گے؟ کیا جو اسلام نے جو ہے وہ تصور دیا ہے اس تصور کو ہم کتابوں میں بند کر کے اور پھر جو ہے وہ ہم کہیں گے اسلام سربلند نہیں ہوتا؟ بھئی اسلام کیسے سربلند ہو؟ پھر کہتے ہیں ہمارے گھروں میں سکون نہیں، بھئی سکون ہمارے گھروں میں کیسے ہو؟ پھر ہم کہتے ہیں جی طلاق کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے، بھئی کیوں نہ بڑھے؟ جب تک ہم اسلام کی طرف راغب نہیں ہوں گے، اسلام کو سیکھیں گے نہیں، اسلام نے جو تصور دیا ہے اس تصور پر عمل نہیں کریں گے، نہ ہمارے گھروں میں سکون آ سکتا ہے، نہ ہماری سوسائٹی میں سکون آ سکتا ہے۔ خاندانی زندگی جو ہے اس میں یاد رکھ لیں کہ یہ میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے، اور یہ بطور سربراہ جو ہے وہ ایک خاندان کو چلاتے ہیں۔ جب ان دونوں کے درمیان پیار، مہر، محبت نہیں ہے تو آگے جو ہے وہ نسل کو کیا دیں گے؟ کیونکہ انہوں نے تو سیکھنا ہے اپنے والدین سے۔ اور پھر میں ایک سوال قائم کرتا ہوں، اگر
ہم نے اسلام نہیں سیکھا اور ہم نے اسلام پر عمل نہیں کیا تو ہماری اولاد کیسے کرے گی؟ میں بارہا کہتا ہوں، کوئی عمر کی قید نہیں ہے اسلام کو سیکھے، خواہ جس عمر میں پہنچ گئے، تھوڑا سا وقت ملتا ہے، کوئی اسلامی لٹریچر آپ کو ملتا ہے، کسی عالم دین کے پاس جا کر بیٹھنا پڑے، بیٹھ کر سیکھیں اس دین کو۔ جب ہم دین کو سیکھیں گے تو اس کی برکات سے ہمارے گھروں میں سکون آئے گا، ہماری سوسائٹی میں سکون آئے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور شاہ فرماتے ہیں کلکم راع و کلکم مسئول، تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ حاکم ہے اور روز قیامت ہر شخص سے پوچھا جائے گا، ہر شخص سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی غالباً ٹائم ہے تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ ہر شخص حاکم ہے۔ اب مرد جو ہے وہ اپنے گھر پر حاکم ہے، اب روز قیامت اس مرد سے پوچھا جائے گا اگر اس کی عورت نماز نہیں پڑھتی، اس کی عورت دین پر نہیں چلتی، اس کے بچے دین پر نہیں ہیں، تو کس سے پوچھا جائے گا؟ اس مرد سے پوچھا جائے گا، وہ حاکم ہے۔ پھر اس عورت سے پوچھا جائے گا، اب وہ حاکم ہے اس کی اولاد کی جہاں اس کی شادی ہوئی ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ پھر اگر بڑا بھائی ہے تو جو چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ یہ حضور علیہ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، کلکم راع و کلکم مسئول۔ روز قیامت ہر ایک جواب دہ ہوگا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ جس کی جو ذمہ داری ہے اگر وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا تو روز قیامت اس سے پوچھا جائے گا۔ اگر شوہر ہے اپنی بیوی کے حقوق جو ہے وہ ادا نہیں کرتا، روز قیامت پکڑا جائے گا۔ اسی طرح بیوی ہے اور اپنے شوہر کے حقوق پورا نہیں کرتی تو اس بیوی کو پوچھا جائے گا۔ اولاد ہے، والدین کے حقوق جو ہے پورے نہیں کرتی تو اولاد سے پوچھا جائے گا۔ اور اسلام سے قبل، یہاں یہ بات یاد رکھنے کہ اسلام سے قبل عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ مائیں بہنیں گھروں میں اگر میرا خطاب سن رہی ہیں اور سمجھ رہی ہیں، سنیں، اسلام نے جو عورت کو مقام و مرتبہ دیا ہے آج کی سوسائٹی کبھی بھی نہیں دے سکتی تھی جب تک اسلام نے جو عورت کو مقام و مرتبہ دیا۔ ان کے ہاں تو عورت کو شیطان قرار دیا جاتا تھا، ہندوازم میں عورت کو جوتی کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اور سنیں، عرب میں جاہلیت کا جب دور تھا تو عورت کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، ان کن فی الجاہلیت ما نعد للنساء امرا، کہ خدا کی قسم جاہلیت میں ہماری نظر میں عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ہم انسان بھی نہیں سمجھتے تھے۔ تو اس کو یہ سٹیٹس کس نے دیا ہے؟ اسلام نے دیا ہے۔ اور اگر اسلام نے اس عورت کو سٹیٹس دیا ہے، آج وہی عورت جو ہے وہ کہتی ہے کہ اسلام جو ہے یہ دقیانوسی ہے، پرانا ہو چکا ہے، یہ دین یہ ختم ہو چکا ہے، اب اس پہ عمل ہی نہیں ہو سکتا، یہ ساری پرانی باتیں ہیں، یہ ساری کتابی باتیں ہیں، یہ چند روزہ زندگی ہے، یاد رکھ لیں، اس کے بعد مرنا ہے اور مرنے کے بعد سوال ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، بحیثیت مسلمان جو وہ ہمیں دیکھنا ہوگا، کیا وہ سوال جو ہم سے روز قیامت ہونا ہے کیا اس کی ذمہ داری ہم پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہ کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ اور اگر اس کو صرف کتابی باتیں یا مولوی کی باتیں کہہ کے رد کر دیا جائے تو پھر ہماری حالت بنی اسرائیل سے بھی ابتر
ہوتی ہے کہ ان کے سامنے بھی جو ہے وہ قرآن تھا، ان کی کتابیں تھیں، ان کے پاس صحائف تھے، ان کے پاس انبیاء کرام آیا کرتے تھے جو ان کو تعلیم دیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ کیوں وہ تباہ و برباد ہوئے؟ کہ انہوں نے اپنی کتابوں کو، اپنے صحائف کو، اپنے انبیاء کی باتوں کو پسے پش ڈال دیا تھا۔ کیا وہی طریق ہم نہیں کر رہے؟ اور اگر کر رہے ہیں تو سنیں حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں میری امت اس وقت تباہ ہوگی جب یہ بنی اسرائیل کی عادات کو اپنائے گی، کہ اپنی خواہش پہ چلیں گے، دین پر نہیں چلیں گے، اپنی خواہش کے مطابق دین کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ بنی اسرائیل کیا کرتی تھی؟ یہی تو کام کرتی تھی۔ ان میں جو امراء کا طبقہ ہوتا تھا وہ علماء کو پیسے دیتا تھا، بدلو دین کو، یہ فتوا دو تم۔ علماء پیسے کی خاطر جو ہے وہ اس دین کو بدل دیتے تھے۔ کہیں آج ایسا تو نہیں ہو رہا؟ ذرا سوچیں، اور اگر ہو رہا ہے تو یہ بنی اسرائیل کی عادت ہے۔ حضور علیہ السلام نے اسلام میں جو خاندانی زندگی کے حوالے سے، میں بیوی کے حقوق کا جو آغاز کر رہا ہوں، اگلے جمعہ مبارک اس کا شروع ہوئے گا، آغاز کر دوں گا میں۔ اسلام نے جو ہے وہ نکاح کو ایک معاہدہ قرار دیا ہے، ایگریمنٹ ہے ایک۔ عورت غلام بن کر نہیں آتی، وہ ایک ایگریمنٹ ہے۔ سنیں اسلام کیا کہتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہوگا کیا تصور ہے؟ ہمارے ہاں تصور ہے جی شادی کرو، آ کے کار سنبھالیں، سارا کار دے کم کاج کرے، بس یہ تصور ہے۔ یہی تصور ہے یا نہیں؟ یعنی اٹ مینس کہ بھئی آپ ایک نوکر لانا چاہتے ہیں جو گھر کے سارے کام کاج دن رات کام کرتی رہے، تھوڑی سی بھی کوتاہی ہو پکڑ لو اس کو، اس کا ہسبینڈ پکڑ لے، اس کے گھر والے جو اس کو پکڑ لیں، اور ہسبینڈ کے بہن بھائی اس کو پکڑ لیں۔ کیا یہ تصور ہے؟ نہیں، یہ تصور نہیں ہے۔ اسلام نے کیا تصور دیا ہے؟ قرآن مجید سورہ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہاری عورتیں تم سے مضبوط عہد لے چکی ہیں، یہ ایگریمنٹ ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے اس ایگریمنٹ کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ خود حضور علیہ السلام کا تفسیر فرماتے ہیں اتقوا اللہ فی النساء۔ حضور شاہ فرماتے ہیں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِإِمَانَةِ اللَّهِ، یہ عورتیں تمہارے پاس اللہ کی امانت ہیں، یہ نوکر نہیں بن کے ہیں، یہ کیا ہے؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ اللہ کی امانت ہے۔ اس موضوع پہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ سے جو ہم آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں حقوق و فرائض کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے اللہ فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔